حقیقت یہ ہے کہ جناب عزت کی شہادت تاریخ انسانی کی منفرد ترین شہادت ہے، خصوصاً اس لیے اس انداز سے اپنی شہادت پیش نہیں کی، اور یہ منفرد ترین تین اعتبار سے ہے، ایک اپنی نوعیت کے اعتبار سے، ایک اپنے نتائج کے اعتبار سے، اور ایک اپنے اصول مقصد کے اعتبار سے۔ نوعیت کے اعتبار سے اس لیے ہے کہ یہ دنیا کی واحد شہادت ہے، کسی بچے کی شہادت ہے، کسی کمسن بچے کی، کہ جس نے شہادت بالارادہ پیش کی۔ آپ ابھی حالات جو ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ وہاں اسرائیل میں روزانہ بچوں کی شہادت ہو رہی ہے، وہ سب شہادتیں ہیں۔ پوری دنیا میں جو معصوم بچہ مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، یہ عام ہے۔ یہ علماء کرام میں ان کے سامنے اس طرح کی گفتگو کیا کروں، لیکن بہرحال جو بھی بچہ مرتا ہے، کمسن بچہ، نابالغ بچہ، وہ شہادت ہوتی ہے۔ لیکن یہ دنیا کی واحد شہادت ہے جو شہادت بالارادہ تھی، جناب علی اصغر کی طرف سے بھی اور جناب امام حسین کی طرف سے بھی۔ جناب امام حسین کی طرف سے اس لیے یہ شہادت بالارادہ تھی، ایسا نہیں تھا کہ صرف پانی پلانے آپ لے گئے اور وہاں شہادت ہو گئی۔ میں کہیں غلط ہوں تو مجھے ٹوک دیجیے گا۔ جب امام حسین کی مدینے سے روانگی ہوئی ہے تو جناب صغرا نے جناب اصغر کو گود میں لیا اور یہ فرمایا کہ اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیجیے۔ وہ لمبی گفتگو اس پر پوری اس میں بحث میں نہیں جاؤں گا میں۔ اس پر امام حسین کا فرمانا یہ تھا کہ علی اصغر کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ شہادت بالارادہ تھی جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے۔ دوسرا معاملہ پھر 9 محرم کا ہے، شب عاشور، جب امام نے اپنے اصحاب کو، اپنے عزیز بخاری کو جمع کیا اور محضر شہادت پیش کیا تو اس میں جناب علی اصغر کا بھی نام تھا۔ تو جناب قاسم نے دریافت کیا کہ چچا جان کیا ہمارے خیموں میں ظالم یزیدی فوج کے لوگ آ جائیں گے اور یہاں بھی علی اصغر کو شہید کریں گے؟ تو آپ نے جواب میں کہا کہ نہیں، میں علی اصغر کو لے کر میدان میں جاؤں گا۔ تو یہ شہادت امام حسین کی طرف سے بالارادہ تھی۔ امام حسین کے ساتھ ساتھ خود جناب علی اصغر کی طرف سے بھی شہادت بالارادہ تھی، اس لیے کہ جب امام حسین نے کربلا میں آواز استغاثہ بلند کی تو جناب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ پیاس کا معاملہ کیوں جگہ تھا؟ جو خواتین نے کہا کہ جناب علی اصغر پیاس سے آپ ہیں، یہ نہیں، وہ ساری باتیں کوئی جگہ ہیں، لیکن جھولے سے گرانے کا عمل پیاس کی شدت سے نہیں تھا۔ بچہ رو سکتا ہے پیاس کی شدت میں، زبان خشک تھی، لب خشک تھی، یہ تو پیاس کی بات تھی، لیکن جھولے سے گرانا جو ہے یہ عمل شہادت بالارادہ تھی۔ ایک چیز یہ۔ پھر جب آپ کو امام لے کر گئے ہیں، آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، تو امام نے جب شہادت ہوئی جناب علی اصغر کی، اس کے بعد آپ کا مسکرانا اس وقت یہ بھی یہ تھا کہ شہادت بالارادہ تھی۔ اچھا، اس میں دوسری بات یہ نتائج کے اعتبار سے یہ اس لیے پوری طرح سے منفرد شہادت ہے کہ جب جناب علی اصغر نے امام حسین کے کہنے سے اپنی زبان پر پھیری تو پوری فوج میں ایک انقلاب سا آ گیا، متزلزل ہو گیا، ارادے متزلزل ہو گئے لوگوں کے، فوجیوں کے۔ یعنی فوج یزیدی کے مزاج کو بدل دینا یہ ایسا نتیجہ تھا کہ جس کی امید شاید یزیدی فوج میں کسی کو بھی نہیں کرنی ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ فوراً حرملہ کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہو گئے۔ اس میں ایک شعر پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں جو اس ارادے کو جناب علی اصغر کے واضح کر دے گا۔ قمر جلالی کا شعر ہے، بڑا مشہور شعر ہے، شاید آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ آپ اہل زمان ہیں، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیر کھا کے، تیر مارنا جو ہے وہ ہمارے یہاں اردو زبان میں تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تیر مارنا، کوئی مار کا سر کرنا، کوئی جنگ فتح کرنا۔ تو یہ تیر مارنا
یہ محاورہ اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب الزبر کی شہادت نے وہ نتائج دیے کہ جس کے عام آدمی بچے سے یا کسی بھی بچے سے بڑے آدمی سے اس کی تمکن کرتے عام طور پر نہیں کیا جاتا. تو یہ نتائج کے اعتبار سے وہ چیز کہ امام حسین نے جس مقصد سے جناب علی اصغر کی شہادت کو پیش کیا تھا اس مقصد کو پورا کیا جناب علی اصغر نے اور جنگ کو ایک طرح سے جیت لیا. وہ مار کا جیت لیا, تیر مار لیا. دوسری بات یہ کہ یہ حصول مقصد کے اعتبار سے بھی یہ منفرد ترین شہادت تھی. اس واقعات جناب حضرت مولا کائنات نے جب آپ کی شہادت ہوئی ہے, ضربت لگی ہے, تو آپ نے اس میں اس کے ضربت کے بعد شکر خدا ادا کیا, کہا کہ میں رب کعبہ کے عزم میں کامیاب ہو گیا. اب جناب علی اصغر بے زبان ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتے میں کامیاب ہو گیا, لیکن آپ کے ہونٹوں کا تبسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ آپ نے بھی اعلان کیا. اور اس پر بھی میں شعر اور پیش کر دوں, اور فیض بھرپوری کا شعر ہے یہ کہ وہاں بڑی جنگ تھی, وہاں بڑی جنگ ہوئی, تب در خیبر الٹا. وہاں بڑی جنگ ہوئی, تب در خیبر الٹا. یہاں زبان ہونٹوں پہ پھیلی تھی کہ لشکر الٹا. تو اب لشکر کا الٹنا یہ جناب علی اصغر کی اور امام حسین کی کامیابی کا ثبوت ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ جس مقصد سے انہوں نے شہادت پیش کی تھی اس مقصد میں آپ کامیاب تھے. اور آخر میں اپنی بات کو مختصر کروں گا. احتشام حسین صاحب نے سرفراز لکھنؤ میں متاع باب الاکمل میں جناب علی اصغر کی شہادت لکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی اصغر کی شہادت نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ محض امام حسین سے بیعت لینے کے لیے لڑائی نہ تھی, بلکہ ان لوگوں کو نیست نابود کر دینے کی سازش تھی کہ جو کسی وقت بھی یزیدی اصولوں کے خلاف سر اٹھا سکتے تھے. یہ احتشام حسین صاحب کا یہ کہنا, یا تمام لوگوں نے, احتشام حسین صاحب ہی وہ ادیب کے بڑے ادیب تھے, انہوں نے اپنے انداز سے بات کہی, تمام علماء کرام یہاں موجود ہیں. تو جناب علی اصغر کی شہادت کا سب سے جو بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مقصد جو امام حسین مدینے سے لے کے چلے تھے اس مقصد کی تکمیل ایک طرح سے, امام حسین کی شہادت بعد میں ہوئی اپنی جگہ کی بات ہے, لیکن اس مقصد کو جناب علی اصغر نے پورا کیا اور اس کامیابی کے ساتھ پورا کیا کہ وہ دنیا کی منفرد ترین شہادت ہے. اور اختصار کے ساتھ بہت جامع تقریر کی جناب سراج تقریر صاحب